اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے زیادہ زور 3 باتوں پر ہمیں ملتا ہے۔ کل سیرت کا مطالعہ کر لو، کل احادیث کا مطالعہ کر لو، کل تفاسیر کا مطالعہ کر لو، ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں، ایک توحید، دوسری رسالت، تیسرا فکر آخرت۔ اصل ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ تم آخرت کی فکر کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت زندگی کو ہم نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اس واسطے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا۔ کون کتنا جماتا ہے، کون کتنا کماتا ہے، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سب سے زیادہ غریب تر زندگی کیوں نہ گزارے، اللہ کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیوں نہیں جمع کر کے بنگلہ محل چھوڑ کے کیوں نہیں آیا تاکہ تیرے بچے کیا ہیں وراثت میں بہت سی چیزیں پائیں۔ سوال ہوگا؟ بتاؤ مجھے۔ رب العالمین مختلف ناموں سے جگہ جگہ تمہیں یاد دلایا کہ یہ آخرت، یہ دن آنے والا ہے، اس سے روگردانی نہ کرو، اس سے تم کیا ہے پیٹ نہ پھیرو، اس سے غفلت نہ برتو، ورنہ تو یاد رکھو بہت بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے، اور وہاں کا خسارہ ایسا خسارہ ہے کہ پھر اس کے بعد لاکھ گڑ گڑاؤ، لاکھ رو۔ یاد رکھو رب العالمین پھر تمہیں چانس دینے والا نہیں ہے، یہ ایک چانس ہے جو دنیا میں تمہیں رب العالمین نے دے دیا۔ تو آج کی قوم جو تھی وہ بہت اونچی تھی اور بہت طاقتور تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ کام نہیں آیا۔ تو یہ 5 فٹ کے انسان، 6 فٹ کے انسان، تم کوئی مقابلہ کر لو گے رب العالمین کے عذاب کے ساتھ؟ رمضان ہم نے کھانے کا ذریعہ بنا لیا، شاپنگ کا ذریعہ بنا لیا۔ دیکھو سیزنز لگے ہوئے ہوں گے، آفرز لگے ہوئے، تاجروں کو بھی معلوم ہے رمضان آیا تو یہ لوگ کچھ نہیں کرتے لیکن کپڑے اچھے اچھے خریدتے۔ اس واسطے ہمیں ڈالیں گے، ان کو سیلز ڈالیں گے، گیٹ 1 بائی 1 فری ڈالیں گے، سب ڈالیں گے، بلائیں گے۔ کیوں لیتے چھے لوگ؟ شاپنگ کا مہینہ تھوڑی ہے رمضان، کھانے کا مہینہ تھوڑی ہے رمضان۔ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے نا جی۔ ماہ رمضان کو اہمیت ہی اصل میں کیوں ہے؟ اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کا تو معلوم ہوتا ہے اہمیت اس واسطے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت بھی اسی واسطے نظر آتی ہے کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو اصل اہمیت قرآن کی، جس رات وہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ حاقہ کے تقریباً آیات میں نے تلاوت کر دی. شاید آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ بیان لیکن تلاوت لمبی ہے، تو یاد رکھیے اصل خطبے کا مضمون ہی تلاوت کلام پاک ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمعہ کا اصل مضمون تلاوت کلام پاک ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ممبر پہ چڑھے اور سورۃ النحل تلاوت کی جو تقریباً آدھے جز کے قریب ہے، اور نماز پڑھا دی. اگلا جمعہ وہی سورۃ النحل تلاوت کیے، سجدہ آیا تو ممبر سے اترے، سجدہ کیا، پھر چڑھے اور اس کے بعد مکمل کیا اور بتایا کہ دیکھو سجدہ دراصل پورا واجب فرض نہیں ہے، کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تلاوت کلام پاک کا سجدہ کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کبھی پڑھا بھی جا سکتا ہے. یہ بتانے کے لیے میں نے پہلے جمعہ سورۃ النحل پڑھا تو سجدہ نہیں کیا، دوسرا جمعہ سورۃ النحل پڑھا تو ممبر سے اترا، سجدہ کیا، پھر میں ممبر پہ چڑھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل اصول جو ہے وہ ممبر پر تلاوت کا سنانا ہے. قرآن کے سننے پر بھی ایک بہت اہم اثر ہوتا ہے انسانوں کے اوپر. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں نا جی، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو قراءت اور لمبا سنانا
تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ ہو، کشش ہو، اس حیثیت سے میں نے آپ کو سنانا چاہا۔ سورہ حاقہ اور مضمون بھی میرا وہی تھا، تو سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جیسا کہ آپ لوگ اگر جانتے ہوئے آئے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ رمضان اور فکر آخرت یہ میرا مضمون ہے، تو اس حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے آخرت کے مضمون پر جھنجھوڑ دینے والی سورت جو سورہ حاقہ ہے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رمضان کے مضمون پہ میں ابھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے فکر آخرت پر آپ ذہن ذرا اپنے طور پر توجہ کر لیں۔ یہ وہ فکر ہے جس سے تمہارے تمام اعمال درست ہوتے ہیں، اور یہ وہ فکر ہے جس کے چھوڑ دینے سے تم اپنے رب العالمین سے دور ہوتے چلے جاتے ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے دوری کا اختیار کرنا تمہارے لیے گناہوں کا سبب بنتا ہے، اور بندہ یہاں تک کہ گناہوں کے سبب جہنم چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے وقت میں چند لاکھ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ 5,000 10,000 جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو صحت عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے زیادہ زور 3 باتوں پر ہمیں ملتا ہے۔ کل سیرت کا مطالعہ کر لو، کل احادیث کا مطالعہ کر لو، کل تفاسیر کا مطالعہ کر لو، ہمیں 3 باتیں ملتی ہیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، تیسرا فکر آخرت۔ آخرت آخرت آخرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سب سے اہم ترین مضمون ادا کیا کہ لوگوں دیکھو ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ انکم لتموتون کما تنامون، دیکھو یاد رکھو تم مرو گے ویسے ہی جیسے روز سوتے ہو، اور تم اٹھو گے ویسے ہی جیسے تم روز سو کے اٹھتے ہو۔ حقیقت ہے مرنا، اور حقیقت ہے اس کے بعد قبروں کے پیٹ سے نکلنا۔ یہ کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ کوئی انسان نہ آج تک دعویٰ کیا ہے کہ میں مر نہیں سکتا، یا دعویٰ کرنے والے کو کبھی موت چھوڑی ہے۔ حتیٰ کہ کسی کو اس کا ایکسکیوز ہوتا تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، لیکن رب العالمین نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر وہ آیت ایسی ہے کہ ہم سب کو دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے، کہ فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ دیکھو ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کو بھی آنا ہے میری ملاقات کے لیے، تو یہ دشمنان اسلام جو ستا رہے ہیں کیا یہ رہ جائیں گے دنیا کے اندر؟ افإن مت فهم الخالدون، کہ اگر آپ کو مرنا ہے تو کیا یہ لوگ زندہ رہ جائیں گے؟ ان کو بھی آنا ہے، کسی کو نہ موت چھوڑی ہے نہ چھوڑ سکتی ہے۔ یہاں مرنے سے تمہاری آخرت شروع۔ ایک آخرت وہ ہے دنیا کے نیست و نابود ہونے پر، وہ سب سے اہم ترین دن ہے، لیکن ہر انسان کی انڈیویجول آخرت اس کے مرنے کے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو سب سے اہم ترین حقیقت موت ہے، سب سے بڑا دھوکہ تمہاری زندگی ہے۔ میری بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، یاد رکھو قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل حقیقت ہے تو وہ یہاں آنکھ بند ہونے کے بعد جب وہاں کھلے گی، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کثرت کثرت، جماؤ جماؤ، کماؤ کماؤ، ایک کار ہے 2 کار لو، ایک بنگلہ ہے 2 بنگلہ لو، بینک بیلنس بڑھاؤ بڑھاؤ، کثرت کثرت کثرت، جماؤ جماؤ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ،
المقابر، اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ تم قبریں جا پہنچے، وہاں جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا ہے کچھ نہیں لے کے آیا تھا، جو بھی آیا تھا خالی ہاتھ آیا، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، لے کے کیا جاؤ گے؟ وہاں معلوم ہوگا کہ تمہیں اصل میں یہ زندگی آخرت کو بنانے، آخرت کو سنوارنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن تم نے دنیا بنانی شروع کر دی جو نہ تمہارے ساتھ آنے والی ہے، نہ تمہیں راحت پہنچانے والی ہے، نہ تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ رب العالمین نے تو اسی وقت لکھ دیا جب تمہاری ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، ماں کے پیٹ میں فرشتہ آیا، تمہارا رزق کتنا ہے، تمہارا وقت کتنا ہے، وہ سب لکھ گیا۔ تم کماؤ جماؤ نہ کرو، تمہارا رزق جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اے زندگی میں رہنے والے سب لوگوں، یہاں تک کہ جانداری کیوں نہ، دابہ سب ہیں، جن کو سانس ہے وہ سب کے سب دابہ میں آتے ہیں، کہ فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ علی اللہ رزقها، یہاں علی صرف اپان کے معنی میں نہیں آیا ہے، اوپر ہونے کے معنی میں نہیں آیا ہے، علی کبھی کبھی عربی میں ذمہ داری کے معنی میں آتا ہے، تو فرمایا کہ الا علی اللہ رزقها، ان سب کی ذمہ داری ہے میری۔ جب رب نے تمہارے رزق کی ذمہ داری اٹھا لی تو تمہیں فکر کیا ہے؟ ہاں، کوئی آقا ہے، کوئی بڑا مینیجر ہے، کوئی آفس کا کیا ہے بہت بڑا مالک ہے، اور اپنے کام والے کو بلاتا ہے یا آفس بوائے کو بلاتا ہے یا نوکر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی فکر مت کرو جی، جو بھی ہوگا میں ذمہ دار ہوں، دیکھ لوں گا۔ پھر بندہ کیا کرے گا؟ بے انتہا خوشی محسوس کر کے معاذ سے بے فکر تو نہیں ہو جائے گا نا جی؟ ہاں بھائی، مالک میرا ساتھ دیتا، بھائی میرا مینیجر مجھے بلا کے بولا بھائی کچھ بھی ہو جاؤ میں تجھے ساتھ دوں گا، میں تجھے دیتا رہوں گا پیسہ، پھر فکر کس بات کی ہے مجھے؟ یہی تو رب العالمین شہنشاہوں کا شہنشاہ کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری تو میری اپنی ہے جی، اصل ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ تم آخرت کی فکر کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت زندگی کو ہم نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اس واسطے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا، کون کتنا جماتا ہے، کون کتنا کماتا ہے، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ سب سے زیادہ غریب تر زندگی کیوں نہ گزارے، اللہ کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیوں نہیں جمع کر کے بنگلہ محل چھوڑ کے کیوں نہیں آیا تاکہ تیرے بچے کیا ہیں وراثت میں بہت سی چیزیں پائیں۔ سوال ہوگا؟ بتاؤ مجھے، ہے سوال کہیں؟ تو کیا جمع کر کے کیوں نہیں چھوڑ کے آیا ہے کہیں؟ یہ سوال ضرور ہوگا کہ تو زندگی میں کیا کمایا دین کے لیے، آخرت کے لیے۔ ہاں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 سوالات ایسے ہیں جب تک وہ نہیں دے گا حشر کے میدان میں اس کے قدم 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ یا رب، پیپر لیک آؤٹ ہو چکا ہے، امتحان کا پرچہ، یہ ہم سب سے بڑے بدبخت ہیں کہ پیپر لیک ہونے کے باوجود بھی ہم امتحان نہیں لکھ رہے ہیں۔ کوئی یونیورسٹی کتنی ہی رحم دل کیوں نہ ہو، کوئی اسکول کتنی ہی رحم دل کیوں نہ ہو، کسی کا ہیڈ ماسٹر کتنا ہی رحم دل کیوں نہ ہو، لیکن امتحان کے وقت پیپر کبھی لیک آؤٹ نہیں کرے گا۔ یہ رب العالمین کی رحمانیت ہے کہ وہ پہلے ہی پیپر لیک آؤٹ کر چکا ہے۔ دیکھو 5 سوالات حشر کے، 3 سوالات قبر کے، 8 سوالات کی تیاری کر کے آ جانا، اور پہلے ہی آ چکا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا۔ پہلا سوال، عمر کہاں کا بھائی، کن چیزوں میں گزاری زندگی، خاص کر نوجوانی کہاں بتایا، کہاں فنا کیا۔ جوانوں سنو، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، فلاں پہ، انسٹاگرام پہ اپنے اوقات کو برباد کر دینے والوں سنو، ایک ایک لمحے کا تم سے سوال ہوگا۔ زندگی میں کیا نوجوانی نہیں آتی؟ آ جاتی ہے۔ تو عن عمرہ فیما افنا، اسی میں سوال آ گیا کہ تیری عمر تو نے کہاں گزاری، تو جوانی بھی آ گئی، لیکن جوانی کی اہمیت کے اعتبار سے رب الگ سے ایک سوال رکھا کہ عن شبابہ فیما ابلا، یہ بتا کہ جوانی کہاں گزاری۔ ہاں، پکچروں میں، برائیوں میں، نیٹ میں، فحاشی میں،
راتوں میں چھپ چھپ کے موویز میں اس میں گزارا، نہیں رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اپنی عصمت کی پاسداری کرتے ہوئے، رب سے گڑ گڑاتے ہوئے، راتوں میں تہجد پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے زندگی گزارا یا کیسے گزارا؟ بتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ جوانی کا سب سے اہم ترین اصول ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھاڑ کے تم دنیا کو دیکھنے لگو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو یہ ہدایت کے سامان کی تیاری کے لیے دی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ حرام کاری دیکھنے لگو، اس وجہ سے نہیں ہے کہ موویز دیکھنے لگو، اس وجہ سے نہیں ہے کہ لڑکیوں کو تاک کر دیکھنے لگو۔ یاد رکھو اللہ کی قسم، ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا تو یاد رکھو آج سے سب سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم میں کہاں ہے یہ ہمت؟ نہ کانوں کا صحیح استعمال ہے، نہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہے، نہ زبان کا صحیح استعمال ہے، نہ دل کا صحیح استعمال ہے۔ سب کچھ ہم تو برائیوں کا گڑھ اپنے دل کو بنا چکے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ رب سے ملاقات بھی ہے اور اس ملاقات میں تمہارے لمحے کا پائی پائی کا حساب ہوگا۔ یہ فکر آخرت اللہ تبارک و تعالی نے اصل انبیاء کو بھیج کر بنایا اور بتایا تو یہی بتایا کہ مرنا ہے اور سوال جواب ہونا ہے۔ یاد رکھو تم ہی اس کے لیے تیاری کرنا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلا رسول زمین کی طرف جو آیا حضرت نوح، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہی کہتا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومه، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ کیوں جی بھیجا؟ ان انذر قومک من قبل، ڈرائے انہیں اس بات سے، اس سے قبل عذاب علیم، آخرت در سے بڑا عذاب، درد دینے والا عذاب نہ آ جائے، اس سے پہلے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، اعلان کیا انی انا النذیر المبین۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عریان، دیکھو میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ یاد رکھو جہنم آگے ہے، تمہارا ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی خطاب کیا، جہاں بشیر کہا اللہ کے رسول کو بشارت دینے والا، وہاں نذیر بھی کہا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر بنا کر، نذیر بھی بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ کس بات سے ڈراوا ہے؟ آخرت کے دن سے ڈراوا ہے۔ تو رب العالمین قرآن کے اندر اگر آپ ایک چوتھائی قرآن دیکھیں تو وہ سب کا سب آخرت پر ڈرانے والی بات ہوگی۔ الحاقہ کہیں کہا کہ ہو کر رہ جانے والی، کہیں کہا القارعہ کھڑکھڑا دینے والی، کہیں کہا الطامہ کان کو پھاڑ دینے والی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہیں کہا کہ آپ کے گلے اور آپ کی آواز کو، آپ کے کانوں اور سماعتوں کو چیر دینے والی، ہزاروں ناموں سے پکارا۔ کہیں قیامت کہا، کہیں یوم الآخر کہا، کہیں حاقہ کہا، کہیں طامہ کہا، کہیں صاخہ کہا۔ رب العالمین مختلف ناموں سے جگہ جگہ تمہیں یاد دلایا کہ یہ آخرت، یہ دن آنے والا ہے، اس سے روگردانی نہ کرو، اس سے تم کیا ہے پیٹ نہ پھیرو، اس سے غفلت نہ برتو، ورنہ تو یاد رکھو بہت بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے۔ اور وہاں کا خسارہ ایسا خسارہ ہے کہ پھر اس کے بعد لاکھ گڑ گڑاؤ، لاکھ رو۔ یاد رکھو رب العالمین پھر تمہیں چانس دینے والا نہیں ہے۔ یہ ایک چانس ہے جو دنیا میں تمہیں رب العالمین نے دے دیا۔ فیل ہو گئے، فیل ہو گئے، پاس ہو گئے، پاس ہو گئے۔ اگر فیل ہونے والا رو رو کے گڑ گڑا کے پوچھے کہ ایک چانس، ایک چانس، ایک چانس، واپس جا کے آتا نا، اللہ کہے گا کہ نہ کوئی چانس نہیں، ہاں کوئی چانس نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب بدبختوں کے پاس موت آتی ہے، فرشتہ نکالتا ہے، روح نکالنے کے لیے آتا ہے، وہ لوگ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ
واپس بھیج دے، ہمیں کچھ اچھے کام کر لیتا۔ قال رب ارجعون، واپس لوٹا دے مجھے۔ ارے آج وقت ہے، اس وقت گڑ گڑاؤ گے، ایک لمحہ زائد نہیں ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس وقت تم ایک لمحے کے لیے ترس جاؤ گے نہیں، اب دراصل تمہاری سانسیں جب باقی ہیں تبھی تم تیاری کر لو۔ اس وقت کہو گے تو کہا جائے گا نہیں۔ قال رب ارجعون، پلٹا دو اے اللہ، اے میرے رب دوبارہ بھیج دے مجھے دنیا میں۔ کس واسطے جی؟ کس واسطے؟ اچھا یہ بھی سنو نا، کبھی کبھی تمنا ہوتی ہے موت کے وقت، بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، یا بوڑھے ہیں، تو کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے ابھی کام باقی ہے۔ کیا کام باقی ہے؟ فلاں گھر بننا شروع کیا تھا، زندگی اتنی لمبی ہو جائے کہ میں اس کی اوپننگ کر لوں، ہاں فلاں زیادہ کیا ہے میرا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ بعض لوگ عموماً یہ کہتے نظر آتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری زندگی اتنی ہو جائے کہ بچوں کی شادیاں کر دوں، اور خاص کر عورت بچیاں ہیں اور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کی تمنا۔ آپ پوچھ لیں کیا جی ہے؟ بس بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی صحت دے، اتنی کیا ہے طاقت دے کہ میں بچیوں کی شادیاں کر دوں۔ گویا کہ بہت بڑا مرحلہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ان کو کہ بچیوں کی شادیاں کر دوں۔ بس وہ معاملہ ہو گیا تو میں کیا ہے اس کے بعد کوئی خواہش نہیں ہے۔ بعضوں کو کیا ہے سونا جمع کرنا، بعضوں کو محلات جمع کرنا، بعضوں کو اپنے عزیز و اقارب کے لیے کچھ کرنا، ہمارے بچوں کے لیے۔ یہ دراصل تمنائیں ہوتی عموماً، لیکن اس وقت جب اصل میں تمہیں موت نظر آ جائے گی تو تمنا کس کی ہوگی بتاؤ؟ رب العالمین کہتا ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین کے اس قول پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں بندہ جو کہے گا وہ کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کس واسطے؟ میری بچیاں جوان ہیں، ان کو شادی کرنا ہے، میرا گھر ادھورا ہے اس کو مکمل کرنا ہے، میرے بینک بیلنس ہیں اس کو ذرا نکال کے لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے، ذرا ہمارے کام پینڈنگ ہے اس کے لیے ذرا کام۔ نہ ایک ہی ہوگی بات، ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش، اے اللہ مجھے ذرا واپس لوٹا دے، میں صالح بن جاؤں، میں نیک اعمال کر لوں۔ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں نیک بن جاؤں، میں نے برائی کی اب توبہ کر، اب ذرا تو ایک لمحہ بھی مہلت دے دے، میں واپس جا کے نیک بن جاؤں۔ ابھی کیوں نہیں تیاری کر لیتے؟ تب تو ایک لمحہ ملنے والا تمہیں نہیں ہو۔ جس وقت گڑ گڑا کے تم مانگو گے کہ میں نیک بن جاؤں، اس وقت ندا دی جائے گی کہ کلا، نہ تمہاری کوئی بات چلنے والی نہیں۔ انہا کلمۃ هو قائلها، ارے تمہاری یہ بکواس ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ جب زندگی ملی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، تب تم نے کچھ کیا؟ تب روئے گڑ گڑائے، تب معافیاں مانگی، تب دیکھنے نیک اعمال کی طرف بھاگے، تب تو کچھ نہیں کیا۔ اب موت آ گئی تو اب کہتے ہو کہ میں کروں گا، تو اللہ بالکل رد کر دے گا اس درخواست کو، کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ تمہاری ایک بکواس ہے جس کو تم ادا کر رہے ہو، ہم تمہیں پہنچائیں گے کہاں؟ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب پڑے رہو عذاب قبر میں، برزخ میں پڑے رہو۔ کب تک پڑے رہنا ہے؟ اس وقت تک پڑے رہنا ہے جب تک کہ میں تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھانا دوں۔ تب کیا کرو گے؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے الحق، ہو کر رہنا ہے۔ حق جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کا تانیث ہے، اس کے مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ فعال کے وزن پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ لائے، حق، ہو کر رہنا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ مل حق، پھر اللہ ہی پوچھتا ہے کیا ہو کے رہنا ہے؟ کیا سمجھے تم جو ہو کے رہنا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کیا ہونے والا ہے تمہیں؟ یہ گویا کہ اٹریکشن کے اعتبار سے سوال کر کے جواب دینا یہ رب کا اصول ہے۔ بہت سے جگہوں پر قرآن میں یہی انداز استعمال کیا ہے رب نے، پہلے سوال پھر جواب، تاکہ اٹریکشن ہو جائے، پورے متوجہ ہو جائیں، ہمتن گوش ہو جائیں، کہ کہا کہ الحق، ہو کر رہنا، مل حق، کیا معلوم کہ ہو کر رہنے والا کیا ہے؟ اب بات وہاں پر چھوڑ دی گئی، جواب نہیں آیا۔ جواب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟
کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اسی ہو کر رہ جانے والی کو جھٹلایا سمود نے، عاد نے، قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا کون سی بات کو؟ اسی بات کو جو ہو کر رہ جانے والی ہے۔ کیا ہو کے رہ جائے ابھی نہیں بتایا، گویا کہ سسپنس ہے، اٹریکشن ہے کہ دیکھو آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے۔ ارے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں تو آپ یوں سن رہے ہیں، اگر قرآن ڈائریکٹ پڑھ کے سمجھتے تو تمہارے اوپر کیا اثر ہوتا؟ اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ، اللہ کے لیے اتنی عربی تو سمجھ جاؤ کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اس کا اثر دلوں پہ محسوس۔ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن نہیں؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں کیا ہے اپنے دربار سے دھتکار تو نہیں دیا ہے؟ یہ وہ بدبخت ہیں میرے قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، ان کو نکالو، ان کے دلوں میں قرآن نہ رکھو۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، جس کے دل میں ایک آیت ایک سورت بھی نہیں ہو تو وہ قبرستان ہے، وہ مردہ ہے دل جس کے اندر قرآن نہ ہو۔ کم از کم عامی ایک عوام کے اندر بھی 10 پارے 5 پارے تو حفظ ہونے چاہیے، اس کے معنی تو حفظ ہونے چاہیے۔ کئی لوگ تو 60-70 سال کی زندگی قل هو اللہ احد میں گزار دیتے ہیں، بس کبھی فکر نہیں ہوتی انہی کے رب العالمین نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ تو مردہ دل ہیں ہم، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں قرآن کی طرف رغبت نہیں ہوتی، قرآن نہیں سیکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے پیغام پہ نہیں چلتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اسی ہو کر رہ جانے والی چیز کو سمود اور عاد نے جھٹلایا۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، رہے سمود کی قوم تو بس اللہ نے عذاب کے طور پر ایک چیخ بھیجا، سب ختم، وہیں ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ چیخ اصل میں حضرت جبرائیل کی تھی، کچھ عذاب نہیں آیا ان پر، بس جبرائیل آئے ایک چیخ ماری، اتنی بڑی چیخ تھی، اتنی آواز تھی کہ دل پھٹے کے پھٹے رہ گئے، کیونکہ ہمارا سننے کا بھی ایک لیول ہے، اس لیول سے زیادہ نہ ہم سن سکتے ہیں، اس لیول سے کم ہم سن سکتے ہیں۔ تو جب لیول سے بڑھ کر اگر آپ کے کانوں پر کیا ہے چیخ آئے گی تو آپ کے کان خود کانوں سے خون نکل کر ہارٹ اٹیک آ کے مر جائیں گے، یاد رکھو، یہ سائنسی لحاظ سے بھی پروف ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، بس ایک چیخ تھی، ختم پورے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد، ان کو رب العالمین نے آندھی بھیج دی، ہوا ایسی بھیجی کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8، کہ 7 رات 8 دن وہ ہوا چلتی رہی، اور اس ہوا نے کیا کیا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ اس کو اٹھا کے ایک انسان کو لے پٹکا مارا، اور وہ مر کے ایسے پڑے رہ گئے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عاد کتنے اونچے لوگ تھے، کتنے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی لاشوں کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی ہے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ، نخل کھجور کو بولتے ہیں، کھجور کے در۔ فرمایا کہ نخل خاویہ، ان کو اٹھا کے ہوا ایک ایک کو پکڑی، یوں پکڑی جیسے ہم پکڑتے ہیں نا، ہوا ان کو پکڑی، اٹھا، اونچا اٹھایا، پھر پھینکا، ایک ایک کو یوں پھینکا کہ سب مرتے گئے، اور مر کے جب لاش پڑے ہوئے تھے نا میدان میں، دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک ایک کھجور کا تنا پڑا ہوا ہے، اتنا اونچا جھاڑ۔ تو عاد کی قوم جو تھی وہ بہت اونچی تھی اور بہت طاقتور تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ کام نہیں آیا۔ تو یہ 5 فٹ کے انسان، 6 فٹ کے انسان، تم کوئی مقابلہ کر لو گے رب العالمین کے عذاب کے سامنے؟ ہاں، وہ تو جو تھے 60 فٹ کے، وہ کچھ نہیں کر سکے، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ تو فرمایا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
فہل تری لہم من باقیہ، اللہ کے رسول آپ ان میں سے باقی کسی کو دیکھتے ہو؟ کوئی نہیں بچا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ آج سمود ہے کہاں، مر گئے، کھپ گئے۔ جو ایک زمانے میں کیا تھے، آج امریکہ کہتا ہے نا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یہی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں تم سمجھتے ہو ذرا مال آ گیا، ذرا عہدہ آ گیا تو انسان کے اللے تللے دیکھنے کے ہوتے ہیں، میں کون ہوں پتہ ہے، میں کیا ہوں پتہ ہے، میں کیا کر سکتا، ارے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جو گٹر کے نالی میں چلنے والے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ رب کے سامنے ایک حکم آئے تو کہاں ہے، کس حیثیت سے ہے، سب ختم ہو کے رہ جائے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ۔ اس کے بعد کیا ہے، فرعون آیا اور اس کی قوم، اور اس کے علاوہ وہ بستی جس کو ہم نے پلٹا دیا، یعنی قوم لوط، ان سب کو ہم نے گرا دیا، مار دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اس حق بات کو جو ہو کر رہ جانے والی ہے جھٹلا دی۔ مضمون نہ بھولنا، مضمون یاد رکھنا کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ وہ جو ہو کر رہ جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے ابھی نہیں بولا، لیکن جنہوں نے اسے جھٹلایا ان کو کیا کیا رب نے وہ بتا رہا ہے۔ فرعون کو ہم نے کیا کیا، غرقاب کیا، اور والمؤتفکات بالخاویہ، وہ بستیاں جن کو ہم نے پلٹ دی۔ یہ کون ہے مؤتفکات؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قوم لوط ہے۔ کیوں مؤتفکات ہیں؟ اللہ نے کیا کیا کہ ان کی بستی کو زمین سے اٹھا دیا۔ جب ان کے گناہ بڑھ گئے تو جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے پر مارا اور وہ پر سے پوری بستی کو اٹھا لیا۔ جس طرح آپ کیا ہیں، توے پہ روٹی کو الٹانی سے الٹتے پلٹتے ہیں، بعینی اسی طرح اپنے پر سے انہوں نے کیا کیا، جبرائیل نے اس بستی کو اٹھا لیا، اٹھا لیا، اٹھا لیا، اٹھا لیا، یہاں تک کہ کیا ہے، آسمان کے اتنے قریب لے گئے کہ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ لوط کے بستی کے کتوں کی بھونکنے کی آواز کو ملائے اعلیٰ نے سنا، اتنا قریب لے گئے۔ ملائے اعلیٰ جہاں ہیں، ملائے اعلیٰ تک وہاں کے بستی کے کتے جو بھونک رہے تھے وہ سنے، اتنا قریب لے گئے۔ پھر اس کے بعد اس کو الٹایا، وہاں سے دے مار۔ یہ قوم لوط کا عذاب تھا، کیونکہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، جو آج کل بہت نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے، یہ فتنہ بھی بے حیائی کی آخری حد، تو اس کا عذاب تھا۔ والمؤتفکات بالخاطیہ۔ پھر کیوں یہ سب ہوا؟ فرمایا کہ فعصوا عصور ربهم فاخذهم اخذۃ، ان سب نے رسول کی نافرمانی کی، اس واسطے ان کو پکڑا تو رب نے بڑا زبردست پکڑا، فاخذهم اخذۃ رابیہ۔ اور اسی طرح یاد رکھو، انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جب ان کی قوم نے جھٹلایا تو جو ایمان لائے ہم نے ان کو پانی پر نکالا ایک کشتی کے اندر سے، وہی لوگ بچے جو آج نسل چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسایا ایسی کہ کوئی باقی نہ رہا، اور کشتی میں جو محفوظ ہوئے وہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے، تفسیر جلالین کے مطابق کہتے ہیں کہ 80 لوگ تھے بس، ان سے ہی دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ جو ہم سب ہیں انہیں 80 لوگوں کی اولاد، سب مر مٹ گئے۔ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ لنجعلها لكم تذکرہ۔ یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ تم سب کو یاد دہانی ہو جائے۔ وتعیها اذن واعیہ، کان سننے والا جو ہے وہ سن لے، سمجھ لے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب آ رہا ہے وہ واقعہ، کیا ہے وہ حق کیا ہے جس کو ان لوگوں نے جھٹلایا تو یہ سب کچھ ہوا، تو اب آ رہا ہے، سنو سنو۔ یہاں سے خطاب جوابی ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ وہ ہوگا کیا واقعہ، کیا حق ہے؟ وہ ایک دن یہ ہوگا کہ ایک سور پھونکا جائے گا۔ نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک سور کی آواز ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور کوٹ کوٹ کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ واقعہ ہو کر رہے گا جو ہو کے رہ جانے والا ہے، یعنی آخرت، وہی حق کا ہے۔ ہاں، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
वंशक्कत इस्समा वही यौमइज़ वाहिया, जिस आसमान को तुम बड़ा ठोस समझते हो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आसमान बिखर जाएगा। वंशक्कत इस्समा वही यौमइज़ वाहिया वल मलकु अला अर्जाइहा, और मलाइका उतर रहे होंगे और रब पूरे जलाल के साथ वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, रब्बुल आलमीन के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए नाजिल हो रहे होंगे। या रब, क्या मंजर होगा वो मंजर जब रब्बुल आलमीन की अदालत कायम होगी और 8 फरिश्तों पर अर्श होगा और अर्श पर रब्बुल आलमीन होगा और अल्लाह तबारक व तआला अदल का मीज़ान कायम करने के लिए आएंगे। तमाम लोग लंग धड़ंगे, परेशान हाल रो रहे होंगे, खुद अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई गले तक, कोई कान के लू तक, कोई अपने सर तक डूब के रो रहा होगा, हर एक परेशान हाल होगा। ऐसे रब में रब्बुल आलमीन कहता है वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। उस वक्त तुम्हारे जो भी अमाल हैं, जो भी करतूत हैं, रब्बुल आलमीन से कोई मख्फ़ी नहीं होगा, सब अमाल तुम्हारे सामने बिल्कुल आ जाएंगे। रब्बुल आलमीन के सामने होगा तुम्हारा पूरा दफ्तरनामा अमाल। अब रब पूछेगा कि फ़ना दिन तुमने क्यों क्या किया। याद रखो, वहाँ से हिसाब का मरहला शुरू। वहाँ ना कोई वली आएगा, ना तुम्हारा दोस्त होगा, ना अब्दुल कादर जीलानी का दामन पकड़ सकोगे, ना काले शाह वली आएंगे, ना मूसा शाह कादरी आएंगे, ना तुम्हारे कोई और पुरसाने हाल होंगे। वहाँ तुम होगे, तुम्हारा रब होगा। अब सवाल का जवाब होगा कि बता, तुझे 50 साल दिया, मैंने 60 साल दिया, 70 साल दिया, क्या करके आया था। वहाँ तुम ये नहीं कह सकते अल्लाह परेशान हाल था, कोरोना वायरस के 2 साल गुजर गए, जॉब भी मिला नहीं, परेशान होके फिरता फिरता अल्लाह तो बुला लिया, मैं क्या करूँ। जवाब होगा हाँ, उज़्र मान लिया जाएगा। नमाज़ पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला अल्लाह, पहले 10,000 नौकरी थी, वो भी जाको 8,000 होगी, परेशानी में फिरता फिरता मर गया, आगा तेरे पास। जवाब होगा, मान लिया जाएगा। अल्लाह तूने मुझे बच्चियाँ दी थी, शादी की फ़िक्र करते करते उनको कराया 60 साल की उम्र होगी, मर गया, आगा, खाली शादियाँ करा को आया हूँ अल्लाह, उसके अलावा क्या भी नहीं, तो मान लिया जाएगा। हाँ, कोई बिजनेसमैन ये कहे कि मैं शादी नहीं कराया लेकिन शादी खाने बहुत खोल को दिया, लोगों को बहुत कमाया अल्लाह, शुरू से मैं क्या है गरीब था लेकिन मरते वक्त करोड़पति हो को मरा, सीधा जन्नत को भेज दे। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, चले बात तो जन्नत को जा भेज देगा अल्लाह। हाँ, सोचो, तंज नहीं है, मजाक नहीं है, हकीकत है, हकीकत। अल्लाह उस वक्त पूछे क्या करके आया, नाम अमाल तेरा सामने, दीन पे कितना चला, रमजान आया था तेरी जिंदगी में, कैसे बदला, रोज़ों में तब्दीली हुई, नमाजों में तब्दीली हुई, इबादतों में तब्दीली हुई। नहीं खाली खूली क्या है, रोज़ा रोज़ा बोल के, पहले क्या करते थे, रोज़ा नहीं था तो 3 वक्त खाते, रोज़ा रब को 4 वक्त खाता। हाँ, नाम कुछ रोज़ा हमारा, सहरी में खाता, इफ्तारी में खाता, शाम में खाता, तरावी कुजा को खाता, आने के बाद खाता, फिर सहरी में खाता, फिर सोच सोच को खाता, भूखा रहना बोले 3 घंटे से लेके सहरी के ख़त्म होने तक खाता रहा। देखता अभी 5 मिनट है, लाओ जी कहते भी है क्या, फिर देखता कहते भी है क्या, और ले लगा मीठा ले लगा जाओ जी, हाँ ज़रा मौज ले लगा जाओ जी, ज़रा वो फल ले लगा, खाता 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 ख़त्म करता सहरी के वक्त में आखिरी। अब उसके बाद नमाज़ पढ़ने की तो सकत नहीं होती, ज़रा कमर टिकाएंगे बोल के लेटता हूँ, पूरा लेट जाता हूँ, यही हालत। हाँ, फिर असर के बाद से जमाता यहाँ से वो लाओ, वो दुकान में बहुत अच्छा मिलता भाई हलीम, वो दुकान में बहुत अच्छा मिलता भाई फलां, वो जो है ना बीफ बिरयानी बहुत अच्छी है, वहाँ क्या है ये बिरयानी है, वो बिरयानी है, ये है वो है, जमा करो। आधे घंटे पहले पूरे चीज़ें रख ले, वो गौर से देखता रहता, कब खाऊं। सहरी में 1 घंटा खाना, इफ्तारी में 1 घंटा खाना, खाली देखना खाने को। इसके बाद रमज़ान गुजर के बाद देखे तो 50-60 किलो का था सो बंदा, अब 70-80 किलो का होगा।
پھر روزہ رکھا بول کے نام بھی ہے ماشاء اللہ سے۔ رمضان ہم نے کھانے کا ذریعہ بنا لیا، شاپنگ کا ذریعہ بنا لیا۔ دیکھو سیزنز لگے ہوئے ہوں گے، آفرز لگے ہوئے، تاجروں کو بھی معلوم ہے رمضان آیا تو یہ لوگ کچھ نہیں کرتے لیکن کپڑے اچھے اچھے خریدتے۔ ہاں، اس واسطے ہمیں ڈالیں گے، ان کو سیلز ڈالیں گے، گیٹ 1 بائی 1 فری ڈالیں گے، سب ڈالیں گے، بلائیں گے، کیوں لیتے اچھے لوگ۔ ہاں، شاپنگ کا مہینہ تھوڑی ہے رمضان، کھانے کا مہینہ تھوڑی ہے رمضان۔ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے نا جی۔ آپ سوچو کہ غیر رمضان میں آپ نے صحیح طور پر 5 نمازیں ادا نہیں کی تو اللہ کی قسم اب سے نیت کرو کہ ہم 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ رمضان میں ادا کریں گے، کوئی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی۔ یہ 5 نمازیں تو پرفیکٹ ہو جائیں، نوافل میں 12 رکعت تو پرفیکٹ ہو جائیں، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی ان 12 رکعتوں کے عوض جنت میں ایک الگ محل تعمیر کرے گا۔ وہ کون سے 12 رکعت ہیں؟ فجر سے پہلے کے 2، ظہر سے پہلے کے 4، بعد کے 2، مغرب کے بعد کے 2، عشاء کے بعد کے 2، 12۔ ان 12 رکعتوں کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ان 12 رکعتوں کو الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ 12 رکعتیں نوافل جو ادا کرے گا اس کے لیے رب العالمین نے، اللہ نے جنت میں الگ سے ایک محل تعمیر کر کے رکھا۔ اور عصر سے پہلے کے 4 کے لیے رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی نوافل میں عصر سے پہلے 4 کی اہتمام کرتا ہے، خواہ وہ 2 سلام سے پڑھے یا 1 سلام سے پڑھے، دونوں جائز ہیں، تو اللہ کی خاص رحمت اس پر اترتی ہے۔ تو نماز عصر میں کبھی ڈائریکٹ نہ ملنا، 10 منٹ پہلے آ جانا، 15 منٹ پہلے آ جانا، رمضان میں 4 رکعت ضرور پڑھنا، خاص رحمت خداوندی ہوتی ہے اس پر جو 4 رکعت کا اہتمام کرتا ہے۔ ان سب چیزوں پر ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا۔ قرآن کا اتنا تعلق ہے رمضان المبارک سے میرے بھائی کہ اترا ہی رمضان المبارک میں۔ ہاں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کو اہمیت ہی اصل میں کیوں ہے؟ اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کا تو معلوم ہوتا ہے اہمیت اس واسطے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت بھی اسی واسطے نظر آتی ہے کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو اصل اہمیت قرآن کی، جس رات وہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ اسی واسطے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ بے شک رب العالمین نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر والی رات، عزت والی رات، محترم رات۔ ہاں، ہم نے اس رات میں نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب آ گئی وہی بات جو میں نے ابھی پڑھا تھا حاقہ میں۔ مل حاقہ، کیا ہے حاقہ؟ کیا سمجھے تم؟ ویسا ہی انداز ہے اس میں بھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ متنجن معلوم ہے، بریانی معلوم ہے، مندی معلوم ہے، ہاں یہ سب تو معلوم ہے، لیکن لیلۃ القدر کیا ہے کبھی معلوم ہے تمہیں؟ ہاں، لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے عبادت کے اعتبار سے۔ پتہ ہے 1000 مہینے، 1000 مہینے، ہاں 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اگر وہ رات عبادت کی مل گئی تو 80 پر 3 سال 4 مہینے تم نے عبادت کرنے کے برابر ثواب مل گئے۔ اس رات کو ڈھونڈو، کیسے؟ 5 راتوں میں ڈھونڈو، 21 میں ڈھونڈو، 23 میں ڈھونڈو، 25 میں ڈھونڈو، 27 میں ڈھونڈو، 29 میں ڈھونڈو۔ لیکن ہمیں تو کیا ہے، بڑے شاطر لوگ ہیں نا جی، ہاں ہم نہ ہر وقت شارٹ کٹ راستہ سوچتا ہے۔ اب دیکھیں 5 دن لمبا ہوتا، کیا کریں گے؟ کہاں سے تبھی روایتاں یہ وہ لے آ کو کیا کرنا، مہر سب کر دینا۔ 27 بھائی، 27 ایک رات، قصہ ختم۔ کائی کو 21 23 25 27 29 ڈھونڈنا؟ اللہ کے رسول تو بولے 5 راتوں میں، طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ہم کیا کیے سہولت کے خاطر
اس کو بھی 5 رات بھی جاگ کے عبادت کرنا نہیں چاہا، سیدھے لا کے 27 پہ مہر لگا دی۔ ہاں، یہ دور دراز سے آ کے پڑھاتے نا تراویح، ان کے لیے بھی بڑا آسان ہو گیا۔ 27 بولے تو 3 دن، کتنا دور رہا تو بھی ٹرین میں جا کے پہنچ جائیں گے انہوں بیوی بچوں کے پاس۔ انہوں بھی ایک سسٹم پہ بنا لیے، 27 کو ختم کرے تو بہت آسانی ہے ہم نہ بھی بول کے۔ تو کیا کرتے ہیں عوام میں، بہت 27 بھی ہو سکتی بھائی، انکار نہیں ہے، لیکن 27 ہی اس معاملے میں علماء کا کوئی اتفاق نہیں ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 2 مرتبہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 21 کو ہوئی، اس کے دوسرے دن اللہ کے رسول نے خود اطلاع دی تھی، رات جو گزری وہ لیلۃ القدر تھی، اور وہ گزری ہوئی رات 21 تھی، تو 21 میں آئیے لیلۃ القدر، 27 میں بھی آ سکتی ہے، لیکن اسے ایک رات کر کے اور زیادہ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرنا یہ حماقت ہے۔ تو ان 5 راتوں میں ڈھونڈو، عبادتوں میں آگے بڑھو، کم کھاؤ کم کھاؤ۔ رمضان کھانے پینے کا نہیں ہے، رمضان عبادت کا ہے، جتنا کم کھاؤ گے، معتدل کھاؤ گے، اتنی اچھی عبادت کر سکو گے۔ افطاری کے بعد کھاتا 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 کھاتا، امام نماز کو کھڑ جائے تبھی بھی کھاتا کھاتا، رکوع میں ملیں گا دیکھ دیکھ کو کھاتا، پھر 1 رکعت کے بعد آخری میں ملیں گے نا وہ تب تک کھاتا، کہاں مسجد میں بیٹھ کو کھاتا۔ ہاں، اوپر کے اس میں کیا ہے، افطاری کا انتظام ہوتا کئی مساجد میں، تو نیچے نماز چل رہی ہے لیکن کھاتا رہتا ہوں، کب؟ جب تک آخری رکوع نہیں مل جاتا کہ تب تک کھاتا، کھا کے آتا۔ یا رب، آخری غیر رمضان میں کم از کم نماز کے لیے تو آ جاتے تھے، اب نماز ہوتی ہے بیٹھ کے کھاتے ہو، لا حول ولا قوة۔ ایک کھجور کھا لیا، ایک پانی پی لیا، ایک چھوٹا سا جوس وغیرہ پی لیا، پہلے نماز پڑھ لی، پھر وقت ہے تمہارے لیے سنت کی ادائیگی کے بعد کچھ کیا ہے کھا لو، معتدل کھاؤ وہ بھی، تاکہ کیا پھر عشاء ہو جائیں، پھر نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، اس حساب سے کھاؤ۔ ہاں، بعض لوگ تو کیا ہے، پہلا کام میں نے خود دیکھا ہے، وہ سحر سے لے کر افطار تک وہ کیسے مینٹین کرتا وہ پتہ نہیں، اسے پوچھنا اسے کیسا مینٹین کرتا بابا۔ نماز پڑھتے ہی سیدھا چائے کھانے میں لوگ بسم اللہ بول کر سگریٹ نکالتا، ہاؤ دم دم پورا وقت، اب سگریٹ پی کو اللہ، اب ہوئی بھائی طبیعت بحال۔ ارے بے خوف، جب تو 14 گھنٹے سگریٹ کے بغیر رہ سکتا ہے تو 24 گھنٹے بھی رہ سکتا ہے، بس تجھے ارادہ اور نیت چاہیے۔ ابھی نیک کام کیا، حرام کام کرتا ہے، حرام کام سے ابتدا شام کی، لا حول ولا، ابھی رمضان کی۔ ہاں، یاد رکھو یہ غلط کام ہے، یہ آخرت کے فکر سے دوری ہے میرے بھائی، اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، شاید میں ابھی بھی زیادہ لے چکا ہوں، کیا کروں؟ جب دیکھتا ہوں نا لوگ جمعہ ہی میں آتے ہیں، جیسا گاہک دیکھتا ہے، ہاں بزنس مین دیکھتا ہے، جیسے ہی گاہک آیا کسی نہ کسی طرح اس کے سر پہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے خریدنے کے لیے کوشش کر کے اسے مجبور کر دے وہ لے کے جائے، وہی حال ہمارا ہوتا ہے۔ عام بیان بولے تو 4 لوگ کرتے، اتنا بھی ایڈ دو 8 لوگ آتے۔ اب جمعہ بولے تو کیا کرنا، انہیں جانا چاہیے، اس میں پلاننگ کر کو چاہتا ہے، انہیں آخری میں جائیں گے 5 منٹ پہلے کھڑے ہوئے، دیکھو پورے ان کے پلاننگ پورے چوپٹ کر دیا میں، انہوں سوچ کو آئے، انہوں سوا کو 1:20 کو ختم ہو کو 5 منٹ پہلے پہنچیں گے، وضو کریں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جمعہ پڑھیں گے، نکل کے جاتے رہیں گے۔ انہوں یہاں کو دے گا تو اب بھی شروع ہو رہا ہے خطبہ، اب ان کو آدھا گھنٹہ کھڑنا پڑ گیا، ورنہ انہوں پہلے آتے تو یہاں بیٹھے رہتے۔ کھڑتے کیوں ہوں؟ پہلے سے پورا پری پلان آتے، کیوں میں کتاب ہی بولو مولوی صاحب، ہمیں سنتے نہیں، ہمیں آتے کئی کو نماز پڑھ کو ہوں نکلنے آتے، تمہیں کیا پلاننگ کرے تمہیں، ہمیں بھی ایک پلاننگ کرتے۔ تو اس واسطے میں کیا کرتا، کتنا ٹائم بولتے اس سے 10-5 منٹ آگے بڑھا لیتا، تمہیں کتنا پلاننگ کرے تمہیں ہمیں بھی ایک پلاننگ کرتے، وہ حساب سے تمہیں کھڑو سنو، پھر اگلے جمعہ میں لیٹ مت آؤ، امام منبر پر چڑھنے سے پہلے آ جاؤ، ورنہ تو تمہارے دفتر میں نام نہیں ہوتا۔ فرشتے جس دفتر میں نام لکھتے ہیں کہ یہ جمعے کو آیا، اس میں ان کا نام نہیں ہوتا۔ جو جمعہ میں منبر پر چڑھنے کے بعد آتے ہیں، جو منبر پر چڑھنے سے پہلے آ گئے، ان کا نام اللہ کے رجسٹر میں ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کو آئے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین،
الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے وقت میں چند لاکھ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ 5,000 10,000 جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو صحت عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔